پاکستان میں اس وقت تک ترقی اور سکون ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ ناسور نہ نکالے جائیں. دیکھیں 2017 کی مردم شماری کا سب سے بڑا جو نقصان ہمیں یہ ہوا کہ آٹے میں نمک مل گیا. یہ نمک تھے، ادھر آٹا تھا، اب یہ ایک ہو گئے. دکھنے میں اب سب پٹھان ہیں افغان. لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دا افغان اینڈ پٹھان. جب تک اس کو آپ نہیں مینیج کریں گے نا، آپ اس مہم کو کامیابی سے سر انجام نہیں دے سکتے. ہم 2001 سے تقریباً خودکش دھماکوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مسلسل. اب دھماکے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ویسٹ پھٹتی ہے تو سر اور ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، ثابت باہر آ جاتا ہے. تو اس سے یہ انگوٹھے کے نشان سے مدد ملتی ہے کہ یہ دھماکہ کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہو گیا، کس جگہ کا تعلق رکھتا تھا، کون سی زبان بولتا تھا. ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، اس کی فیملی ٹری بھی سامنے آ جاتی ہے. اسی پہ ریکارڈز پہ مشتمل ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 2004 سے ہم نے اس ریکارڈ کو مینٹین کیا 2018 سپتمبر تک. اس کے بعد ہمیں گرفتار 2004 سے 2018 تک کا ڈیٹا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ جو اس کو سمجھنے والی بات ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا، یہ حقائق پہ مبنی بات ہے. اس کے اندر 98% جو حملہ آور تھے وہ پشتو اسپیکنگ تھے. 8%. جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کے سامنے، اس میں عربی بھی تھے، 1-2% کچھ پاکستانی، مطلب آدھا % اس طرح تھے. لیکن جو 98% نکلے دھماکہ کرنے والے وہ پشتو اسپیکنگ تھے. یہ آپ کے سامنے. اب پشتو نکل رہے تھے تو اب ہم جو مر رہے ہیں، جن کے گھر میں لاشیں آ رہی ہیں، ان کی انگلیاں کس پہ اٹھتی تھی؟ پختونوں پہ. ہاں. جو پشتو بولنے والا وہ قاتل نظر آتا تھا. ایک نفرت کا عالم تھا نا صحیح بات ہے. پاکستان میں ہم نے، اور آپ نے جس کے گھر میں لاش ہے اس کو تو آپ نہیں، وہ اس کی تو غیرت کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. غیرت انسان میں ہوتی ہے، پٹھانوں، افغانیوں، پنجابیوں، سندھیوں، سرائکیوں میں تو نہیں ہوتی نا، انسان میں ہوتی ہے. ہر انسان میں ہوتی ہے. اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 2008 کے بعد سے ایک دم ماحول چینج ہوا اور KPK کے اندر حملے شروع ہو گئے. تو سوال کو تقویت ملنا شروع ہوئی کہ نہیں یار، پختونوں کو مارنے والے بھی تو یہ پشتو بولنے والے نکل رہے ہیں. تو مسئلہ ہم نہیں ہے، مسئلہ بحیثیت پاکستانی ہے. جہاں مار رہے ہیں یہ پاکستانی مار رہے ہیں، لیکن یہ دھماکہ کرنے والے، یہ فائرنگ کرنے والے، یہ گرفتار ہونے والے ہر کوئی پشتو اسپیک. تو اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا کہ بھائی پٹھان اور افغان میں فرق لانا شروع کرو، کیونکہ وہ افغانی تھے. میجورٹی لکھا ہوا ہے اس کے اندر افغان نیشنل. میں دیکھ رہی ہوں. ہاں افغان نیشنل آپ نے لکھا ہوا ہے. 98% افغان نیشنل جو پشتو بولتے تھے وہ ہمارے قاتل ہیں. 98% ہزاروں کی تعداد میں ہیں. یہ جو ہم شہادتیں ہماری 1,25,000 ہیں پاکستان میں، 37,000 اس میں پختون ہیں، 18,000 سیکیورٹی فورسز ہیں، لیکن مارنے والے 98% جو ہزاروں کی تعداد میں وہ پشتو بولنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. حالیہ دنوں میں پشتون رہنما بڑے چیخ چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں، پشتونوں کے حقوق کے لیے تقریریں کر رہے ہیں کہ ہمیں پشتون صوبہ چاہیے، پشتون صوبہ ہونا چاہیے. بازی میں یہ گریٹر افغانیہ کی بھی سوچ انہی کی تھی نا. دیکھیں میری بات سنیں، گریٹر افغانیہ کی سوچ تو ساتھ میں چل رہی ہے نا، ایک آزاد افغانستان کی. جی وہ آپ اچھا آپ تقاضا کر رہے ہیں جی ہمیں صوبہ چاہیے اور ہمیں پشتونوں کا حق چاہیے اور پشتونوں کو فوج کے اندر اتنی نوکریاں چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے. تو بھائی آپ سے سوال تو یہ ہمارا کہ پشتونوں کا جو آپ حق مانگ رہے ہیں، یعنی پشتو بولنے والوں کو جو حق مانگ رہے ہیں، تو یہ خیبر پختونخوا پختونوں کا ہی تو صوبہ ہے. ہاں. تو ایک زبان کے 2 صوبے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ مانگ رہے ہیں وہاں بلوچستان میں الگ کر کے، تو بھائی ایک زبان کے 2 صوبے. یا تو آپ پختونخوا کو صوبہ ماننے کے تیار ہی نہیں کہ یہ پختونوں کا صوبہ ہے. بات سمجھنے والی ہے نا. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں. یہ آج سے پختون کے نام کے مخالفت نہیں کرتے. بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ان کا شروع سے مخالفت ہے. جب پختونخوا نام رکھا جا رہا تھا نا، تو یہی رہنما سارے یہ 2010 کے بیانات پڑھیں ان کے کہ اس کا نام پختونخوا نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام پشتونخوا اور پشتونستان ہونا چاہیے. ہاں مجھے یاد ہے یہ بات. یہ آصف علی زرداری صاحب کا ٹائم تھا میرا خیال ہے. اسی وقت پولیٹیکل سیکرٹری تھا. پولیٹیکل سیکرٹری تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام بیانات ان کے یہ موجود ہیں. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ یاد ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، فساد کی جڑ بھی یہی ہے اور مسئلے کا حل بھی یہی ہے، پختون اور پشتون. مسئلہ کیا مطلب کیسے؟ اب میرے دیکھیں، اب اس کو آئے آپ اس طرح عالمی اداروں کی طرف آئے نا. 2016 میں ہم نے اس چیز کو حاصل کر لیا اور اس کو تسخیر کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم نے تمام نقشے اور یہ ساری چیزیں تسخیر کر لی تھی 2016 میں، 2016 میں. اب وہ جو کیا تو گریٹر افغانیہ کا جب آپ نقشہ نکالیں گے تو اس کے اندر پاکستان کے یہ پشاور، KPK، گلگت بلتستان، یہ سب اس کے اندر موجود ہیں. یہ ہے وہ نقشہ بھائی، یہ نقشہ ہے گریٹر افغانیہ کا. اس میں یہ KPK، گلگت بلتستان، چترال، یہ سب افغانستان بنایا ہوا افغانستان. اور ایون کہ یہ دیکھیں میں آپ سے کہتا تھا نا یہ بلوچستان بھی کھا جائیں گے آخر میں.
یہ پورا گریٹر افغانیہ ہے، اور یہ رہا پاکستان، یہ سندھ اور پنجاب، یہ پاکستان ہے بس. تو اب اس نقشے کے لیے لازم تھا کے پی کے اندر کہ ان کو یکجا کرو، وہاں کا پشتو بولنے والا اور پاکستان کا پشتو بولنے والا یکجا کرو، جو فطرتاً یکجا نہیں ہو سکتے. اب یکجا کیسے کرے؟ عالمی طاقتوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک پرچم کے نیچے لے کے آ گئے جس کا جو زبان کی بنیاد پہ تھا، پشتو بولنے والوں کو پشتون کر دیا. حالانکہ پشتون کہتے تھے صرف افغانستان میں رہنے والے پشتو بولنے والوں کو، کیونکہ افغانستان کے اندر ازبک، تاجک، ہزارہ اور پشتو بولنے والے موجود ہیں، اس لیے ان کو پشتون کہا جاتا ہے. جبکہ ہمارے یہاں جو پشتو بولنے والے ان کو پختون کہا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے پختو کہتے ہیں غیرت کو، غیرت کو، تو پختون کہتے ہیں غیرت والے کو. اس کی وجہ یہ کہ جو وہاں پہ افغانستان کے اندر پشتو بولنے والے خواتین کی خرید و فروخت اور منشیات کی خرید و فروخت ان کے یہاں صنعت کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو پشتو بولنے والے اس پہ لعنت بیچتے ہیں. کیا افغان یہاں سے پوری عورتیں اغوا کر کے لے کے گئے، وہاں پنجروں میں ڈال کے بیچا نا ان کو طالبان نے. بالکل. تو طالبان عورتوں کا جو دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہ ہمارا پختون نہیں کرتا، نہ ہی منشیات کے اندر ہمارا پختون انوالو ہے. یہ جتنا یہاں پہ منشیات بیچتے ہیں یہ سارے افغانی ہیں جن کو ہم پختون سمجھتے ہیں. تو عالمی طاقتوں نے یہ کیا کہ سوچ دی کہ ان کو زبان کی بنیاد پہ یکجا کرو. زبان کی بنیاد پہ یکجا ہوں گے تو پاکستان کا کے پی کے افغانیہ کے اندر داخل کرنا زیادہ آسان ہوگا، اور پھر گریٹر افغانستان کا کانسیپٹ آ جائے گا. سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ ہم نے 2016 میں تشخیر کیا تھا اس کو نقشوں سمیت، اور آپ کو 2021 سے بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، پاکستانیوں نے وے آؤٹ کیا ہے کہ بھائی آپ کو جو بھی ملے آپ نے اس سے صرف ایک سوال کرنا ہے، میاں تم پختون ہو یا پشتون ہو. افغانی اپنے آپ کو کبھی پختون نہیں کہے گا، یہ ان کی مخالفت بتا رہی ہے. جی یہ تو ہے لکھا ہوا، یہ مخالفت بتا رہی ہے. وہ اپنے آپ کو کبھی غیرت والا نہیں کہے گا، کیونکہ ہمارا جو پشتو بولنے والا ہے اس کو ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ تو غیرت والا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے سوال کرنا ہے تم پختون ہو یا پشتون ہو. اگر وہ بولے میں پختون ہوں تو اس کو عزت دو، اس کو وقار دو، اس کو طاقت دو، اس سے کاروبار کرو، اس سے لین دین کرو. اور اگر وہ بولے میں پشتون ہوں تو ٹکراؤ نہیں، اداروں کو کال کرو، وہ سروس شروع ہو چکی ہے، وہ آئیں گے، نکالیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. تم جو اس وقت اداروں کا سب سے بہترین ساتھ دے سکتے ہو اس عمل کے اندر ان کو نکالنے میں، وہ ہے اطلاع، انفارمیشن. اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر تم نے کیا کیا؟ پھر تو یہ مکافات عمل ہو جائے گا، پھر بھگتو.